دنیا کے اندر یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے رہیں گے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ انسان قبر کے اندر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا سابقہ جو ہے قبر سے ہو جانے والی ہے، یہ انسان قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، ہم نے کتنے ایسے مالدار انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی ساری کی ساری انرجی کو اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے لگا دیا، مال اور دولت کو جمع کرنے کے لیے لگا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو گیا کہ اس بندے کی جو ہے جسم سے روح کو نکال لیا جائے، ملک الموت آتا ہے اور اس انسان کے جسم سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے مال اور دولت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین کو توڑا تھا، لیکن وہ انسان جب اس دنیا سے چھوڑ کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری دولتوں کو اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ آدمی اسی قبر کے اندر چلا جاتا ہے جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو مال کی ضرورت ہے، جس قبر کے اندر نہ تو بہترین سے بہترین بلڈنگوں کی ضرورت ہے، اگر اس قبر کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو نیک عمل کی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک آدمی مر جاتا ہے، جب اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، جب اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے جب اسے دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اسے قبر کی طرف جو ہے دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، قبر کے اندر ڈالنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اس انسان کے ساتھ جو انسان مر جاتا ہے اور جب اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے اہل و عیال، اس کے بستی والے اسے دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جن میں سے پہلی چیز اس کے اہل و عیال ہے، اس کے خاندان والے، ان کے اولاد ہیں، اور دوسری چیز اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے خاندان والے اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، جب اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مال اور اولاد، مال اور اہل و عیال، یہ دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا اعمال ہے، جس کو اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، وہی عمل اس کے ساتھ قبر کے اندر رہ جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی دو چیزوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، مال کی لالچ میں، اولاد کو کامیاب بنانے کی لالچ میں، انہی دو چیزوں کے لیے آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے آخرت کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہی دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے اس کا عمل۔ وہ چیز اس کا عمل ہے، جو کام اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا، جو عمل اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا، وہی عمل اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو آج ایک انسان اسی مال کے لیے، اسی اولاد کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کا انتخاب کر لیتے ہیں، نہ جانے کس طرح کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک انسان آج اسی مال کے لیے، اولاد کے لیے، ایک انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، جہاں سے بھی چاہتا ہے ایک انسان دولت کو حاصل کر لیتا ہے، ایک انسان مال کو کمانے کی کوشش
کوشش کرتا